مجھے علم ہے کہ دامن قبائے وقت بہت تنگ ہے، مگر ہم مانگتے نہیں 1000 منٹ، 2-4 منٹ 2-4 منٹ 11واں مشاعرہ ہے۔ میں تقریباً 12 سال کے بعد یہاں نیو یارک میں یا امریکہ میں آیا ہوں۔ 2012 میں آیا تھا آخری مرتبہ، پھر ادبی اعتکاف میں چلا گیا، اور اب پھر آپ کا فرا کامران بہت اچھی کمپیئرنگ کر رہی ہیں، نظامت آج کی ناظمہ جو ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 12واں ایوارڈ بننا تھا یہ، لیکن 1 سال کووڈ لے گیا بیچ میں۔ تو 12 برس کی عمر جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ 12 برسی کھٹن گیا تو کھٹ کے لے آیا ہلکا۔ تو 12 برس کی عمر جو ہے وہ بہت قیمتی عمر ہوتی ہے، اور یہاں وکیل انصاری صاحب بیٹھے ہیں، نصر صاحب بیٹھے ہیں، گوندل صاحب، سعید نقوی صاحب بیٹھے ہیں، محسن ظہیر صاحب ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، تو اور بھی بہت سے دوست۔ اصل میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری طرح سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ سارے ہی سینئر سٹیزن بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان 12 سالوں میں سینئر سٹیزن ہو گئے ہیں میری طرح سے۔ تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مشاعرہ بہت اچھا چل رہا ہے اور سنجیدگی سے چل رہا ہے، اس کو مزاح کی طرف اگر جناب صدر اجازت دیں تو نہ ہی گھمایا جائے، میں بھی 2-4 سنجیدہ چیزیں پیش کر کے اجازت لے لوں۔ جی فرمائیں۔ اچھا، تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ میں جس طرح سے لکھتا ہوں، اردو میں مزاحیہ بھی لکھتا ہوں، سنجیدہ بھی لکھتا ہوں، پنجابی میں مزاحیہ بھی لکھتا ہوں، سنجیدہ بھی۔ تو وہ اسی طرح سے اعلان کرتے تھے کہ میں کیا سناؤں، تو کچھ لوگ کہہ دیتے تھے سنجیدہ سنائیں، کچھ مزاحیہ۔ تو کوئی نہیں، میں تھوڑا ہی پڑھوں گا، بالکل آپ بالکل بے فکر رہیں۔ آپ وہ جو ہے سنیے، آپ ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، چینل جب بدلنا ہوگا آپ دبائیں گے، چینل بدل جائے گا، بالکل اسی طرح سے بدلے گا انشاءاللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں، بندہ ایک غزل دی خاطر کننا پینڈا کرتا ہے۔ پاکستان تو ٹر کے سدھا آندا ہے نیو یارک، بندہ ایک غزل دی خاطر کننا پینڈا کرتا ہے۔ تو اب آئے ہیں تو تھوڑا سا اور انتظار بھی کر لیں۔ تو ہاں جی تو مزہ ہی میں سنا دیتا ہوں، 2-4 قطعات ایک نظم۔ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ Here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder. Here claims of family planning and there cries of baby's thunder. ایک قطعہ گنجے پن پہ اس میں کچھ عظمت بیان کی ہے میں نے، باڈی پارٹ کی کوئی تضحیک نہیں کی، کہ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، لینن ہو کہ چرچل ہو کہ ماؤ ہو کہ مترا، تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ پھیپھڑوں میں کہکہے لگانے کی طاقت اور ہاتھوں میں تالیاں بجانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، میں بہت جلد یہاں سے وہاں تک چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک میں قطعہ آپ کو پیش کرتا ہوں، بس 3-4 سناؤں گا مختلف رنگ میں، کہ یہ ہے ایک بینکار اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر نے تعریف کرنی ہو تو بڑے اس کا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، زلفوں کی بات کرنی ہے، گھٹاؤں سے تجوید ہے، چال کو غزال۔ اب یہ MBA کیا ہے، بینک کا مینیجر ہے، تو وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ آنکھ جمع لب،
آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل، اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل، اور حسن جمع وصل ڈیش نیل بٹا دل۔ 5 بجے کلوزنگ کر دینی ہے۔ ایک شعر سناتا ہوں۔ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ مزاحیہ شاعر بیچارے جو ہیں یہ بیوی کے بارے میں لکھتے ہیں، تو اصل میں یہ کہتا ہوں کہ سنجیدہ شاعری محبوبہ کے ارد گرد گھومتی ہے اور مزاحیہ شاعری منقوحہ کے ارد گرد۔ ویسے بھی عاشق کی منزل جو ہے وہ شوہر بننا ہوتی ہے اور محبوبہ کی منزل بیوی بننا ہوتی ہے۔ تو یہ منزل کا معاملہ ایک شعر صرف سناؤں گا، عنوان ہے اس کا شوہرانہ عشق۔ شوہرانہ عشق، جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے، محبوب صاحب جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے۔ اور ایک 3 اشعار غالب کی زمین میں، اپنے گھر سے دوسروں کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ غالب کی زمین میں 3 شعر۔ ایک شریف آدمی کا اعتراف عنوان ہے اس کا، اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق یوسفی صاحب لکھتے ہیں کہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے۔ یہ جناب یوسفی صاحب کا قول ہے، اور یہ اسی شریف آدمی کا اعتراف ہے کہ کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں۔ قیامت کے فتنے سے قد آدم، پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ وہ کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر، اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو بس آخر میں ایک نظم پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہاں جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ اسی حوالے سے ہوتی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بھر کو میں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ مریض اور مسیحا ایک علامتی عنوان ہے کہ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نصر صاحب، بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس۔ حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا، مریض اور مسیحا، آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے۔ ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ اور کسی نے بہت خوب کہا ہے فقرہ کہ میں ابھی ایک آخری بند سناتا ہوں، آخری بند ہے جہاں کلوز ہوگا، کہ تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ تو کسی نے لکھا تھا کہ میں صرف اس پیر کو مانتا ہوں جو اتوار کے بعد آتا ہے، باقی سارے جعلی پیر ہیں۔ تو اس کے بعد میں سناتا ہوں کہ تینوں گئے تھے پیر کے در پر کرانے دم، اور ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے در، ہنستا ہوا جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ما زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، وہ آپ کے مطب پہ گئے ہیں ابھی۔ بہت شکریہ۔